بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل العاشر فی المقولات التی تقع فیہا الحرکہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے کی 10ویں فصل میں ہے۔ عرض ہوا کہ ہر حرکت کے اندر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مبدأ کا ہونا ضروری ہے، منتہا کا ہونا ضروری ہے، متحرک کا ہونا ضروری ہے، محرک کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 5واں امر مسافت ہے کہ مسافت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گزشتہ فصل کے اندر مسافت کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ مسافت وہ امر سیال ہے جو کسی متحرک پر وارد ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں متحرک جس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس کو ہم مسافت کہہ رہے تھے۔ پس مسافت وہ امر سیال ہے کہ جس کے ساتھ متحرک متصف ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ عرض کیا کہ اسی امر سیال کے مختلف حدود سے آپ مقولات میں سے کسی مقولے کو انتزاع کرتے ہیں۔ درست ہے، یہ تفصیلات گزشتہ جلسے میں عرض ہوئیں۔ اچھا، اس وقت یہ بحث مطرح ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ جو آپ حرکت کہہ رہے ہیں یہ کتنے مقولات میں جاری ہوتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں، آیا ان تمام مقولات کو حدود حرکت سے انتزاع کر سکتے ہیں یا نہ بعض مقولات کو آپ حدود حرکت سے انتزاع کرتے ہیں؟ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں فصل 10 میں، وہ بحث یہ ہے کہ حرکت آیا تمام مقولات کے اندر ہے یا حرکت بعض مقولات کے اندر ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو اس فصل 10 میں ذکر کر رہے ہیں۔ مرحوم علامہ یہاں پر جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ مشہور فلاسفہ جو ان کی نظر ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ 4 مقولات کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب بھی بیان کیا کہ ایک مقولے کے اندر حرکت سے کیا مراد ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ متحرک فلاں مقولے کے اندر حرکت کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو عرض کیا ہم نے، یعنی مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ حرکت مقولہ عین میں واقع ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ متحرک لحظہ بلحظہ اپنی عین کو تبدیل کر رہا ہے، کہ بہرحال اس کی ابھی اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔
پس مشہور قول یہ ہے کہ جو حرکت ہے وہ 4 مقولات میں واقع ہوتی ہے: مقولہ عین، مقولہ کیف، مقولہ کم اور مقولہ واضح۔ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ بابا یہ جو مقولہ عین اور مقولہ واضح 2 علیحدہ مقولات سمجھے جاتے ہیں، حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ 2 علیحدہ مقولات نہیں ہیں، بلکہ مقولہ عین کی بازگشت اسی مقولہ واضح کی طرف ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ مقولہ عین جداگانہ ایک مقولہ ہو اور مقولہ واضح جداگانہ مقولہ ہو، نہ، مقولہ عین بھی ایک طرح کی واضح ہے، اسی کی طرف اس کی بازگشت ہے۔ اچھا، کیسے، کس طریقے سے، اس کی ابھی توضیح دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ واضح کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ خوب، واضح کی آپ تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک شے جب اس کو اپنے اجزاء کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے بعض اجزاء کی طرف نسبت، اسے ایک خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کے سر کی نسبت آپ کے پاؤں کی نسبت سے کیسے ہے؟ درست ہے، وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ اسی طریقے سے ایک دایاں ہاتھ ہے، ایک بایاں ہاتھ ہے، ان کو اگر آپس میں نسبت دیں تو اس سے ایک حیت حاصل ہوتی ہے۔ تو واضح یعنی ایک شے کے اجزاء کی بعض اجزاء کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اور اس سے جو حیت حاصل ہوتی ہے، اسے واضح کہتے ہیں۔ مثلا اگر انسان کھڑا ہے تو اس کے بعض اجزاء کی نسبت خاص طریقے کی ہے، قیام۔ مثلا بیٹھا ہے تو اس کے بعض اجزاء کی نسبت بعض اجزاء کی طرف ایک خاص طریقے کی ہے کہ جس کو آپ قعود کہتے ہیں۔ واضح یعنی یہی۔ اچھا، واضح یعنی ایک شے کے بعض اجزاء کی طرف نسبت، اور اسی طریقے سے مجموع اجزاء کی اپنے علاوہ خارج سے جو نسبت ہے۔ درست ہے۔ پس واضح کی تعریف کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر 2 بخش آ جاتے ہیں۔ پہلا بخش اور حصہ یہ ہے کہ بعض اجزاء کی طرف نسبت، اس سے جو کیفیت، اس سے جو حیت حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی واضح کہتے ہیں، اور مجموع اجزاء کی جو خارج سے نسبت ہے، اس سے بھی جو حیت حاصل ہوتی ہے، اسے بھی واضح کہتے ہیں۔ اسی لیے وضع کے بارے میں ایک آپ تعبیر سنتے ہیں، وضع تمام مقولہ اور وضع جزء مقولہ۔ وضع تمام مقولہ یعنی کل مقولے کو آپ نظر میں رکھیں، بعض اجزاء کی طرف نسبت اور مجموع کی خارج کی طرف نسبت، اس سے جو حیت حاصل ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واضح۔ اس کو کہا جاتا ہے وضع تمام مقولہ۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ واضح یعنی بعض اجزاء کی طرف نسبت ہے۔ درست ہے، اس کو کہتے ہیں وضع جزء مقولہ۔ یہ ہو گئی وضع کی تعریف جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اچھا، عین کسے کہتے ہیں؟ عین یعنی ایک شے کی مکان کی طرف جو نسبت ہے، اسے ہم عین کہتے ہیں۔ اچھا، مکان کیا ہے؟ مکان کے بارے میں عرض کیا تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، جو جسم حاوی ہے اس کی سطح باطن جو جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں۔ مثلا جیسے ہی آپ گلاس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو ایک جسم حاوی ہے پانی،
اور ایک جسم بے بخشید، ایک جسم حاوی ہے، یعنی وہ گلاس جو اس پانی کو گھیر لیتا ہے، اور دوسرا جسم ماہوی ہے، دوسرا جسم ماہوی ہے پانی۔ تو یہاں پر مکان کیا ہے؟ وہ گلاس کی اندرونی سطح، باطنی سطح کہ جو پانی کی ظاہری سطح سے ملاقات کرتی ہے، اس کو مکان کہتے ہیں۔ بس مکان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے نا میری جان، وہ جو گلاس کی باطنی سطح، ایک تو باہر والی سطح ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ گلاس کی جو اندرونی سطح ہے، پانی جو آپ ڈالتے ہیں، پانی اندر ڈالتے ہیں نا، آپ جب اندر ڈالتے ہیں تو وہ گلاس کی جو باطنی سطح ہے وہ پانی کی ظاہری سطح سے جو ملاقات کرتی ہے، تو وہ سطح باطن جسم حاوی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس جسم ماہوی کے لیے، یعنی پانی کے لیے۔ پانی کے لیے مکان کیا ہوگا؟ گلاس کی اندرونی جو سطح ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ مکان ہے۔ یہ مکان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر یہ جو مکان ہے، یعنی حقیقت میں ایک شیء خارجی ہے، کیونکہ جو جسم حاوی ہے اس کی سطح باطن کو کہہ رہے ہیں نا، وہ مکان بن رہا ہے کس کے لیے؟ جسم ماہوی کی سطح ظاہر کے لیے۔ تو یہاں پر بھی در حقیقت ایک شے کی نسبت کا ملاحظہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو اس سے خارج ہے۔ بس یہ عین بھی در حقیقت وہی وضع ہے، کیونکہ عین کی آپ تعریف کیا کریں؟ ایک شے کی جو مکان کی طرف نسبت ہے۔ خوب مکان شیء خارجی ہے اور اس شے کی آپ نسبت دے رہے ہیں خود اس مکان کی طرف۔ خوب اینم شدامون واز دیگے، یہ بھی وہی واضح ہے۔ اچھا، تو پس مقولہ عین اور مقولہ واز بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ایک ہی چیز ہے، عین اسی واز کی طرف پلٹتا ہے۔ اچھا، سوال یہ مقولہ عین میں حرکت ہوتی ہے یعنی کیا؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ یا مقولہ کم میں حرکت ہوتی ہے یعنی کیا؟ کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن مقولہ عین کے بارے میں حرکت ہوتی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ مثال کے طور پر جو میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ آپ چھت پر کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں فرض کریں کہ ایک پین ہے یا پتھر ہے، آپ چھت پر کھڑے ہیں، وہاں سے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو نیچے پھینکتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ اس پتھر کو نیچے پھینکتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنا شروع کرتا ہے۔ خوب یہ پتھر جو آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنا شروع کرتا ہے، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو تدریجاً یہ پتھر اپنے مکان کو کیا کرتا جاتا ہے؟ تبدیل کرتا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو پتھر ہے تدریجاً اپنے عین کے اندر تحول کرتا ہے، اس میں تغیر آتا ہے، البتہ تدریجاً۔ بعبارت اخری اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خب ایک شے مقولہ عین میں حرکت کرتی ہے، یعنی ہر آن ہر لحظے میں ہم اس شے سے ایک عین کو انتزاع کرتے ہیں، ہر آن اور ہر لحظے میں اس سے ہم ایک ایسی عین کو انتزاع کرتے ہیں کہ جو عین نہ اس کے لیے پہلے ثابت تھی نہ آنے بعدی میں ثابت ہوگی۔ دقت کریں ہاں، کیونکہ مسافت کے بعد میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جیسے ہی ایک شے تدریجاً حرکت کرتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی آپ اس امر سیال سے، یعنی ایسے سمجھیں کہ جب پتھر اوپر سے نیچے آ رہا ہے نا تو ایک امر سیال ہے، ایک عین سیال ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک ہے۔
جو اس پتھر پر عارض ہو رہی ہے. یہ جو امر سیال ہے، یہ کون سا امر سیال ہے؟ یہاں پر وہ امر سیال عینیت ہے، عین، وہ مقولہ عین ہے یہاں پر جو امر سیال ہے. آپ ہر لمحہ اس کے حدود سے ایک عین کو انتزاع کرتے ہیں کہ وہ عین نہ اس کے لیے پہلے ثابت تھی نہ آنے بعد میں ثابت ہوگی. یہ ہو جائے گی حرکت در مقولہ عین. اور اسی طریقے سے حرکت در مقولہ کم، اس کا بھی معنی یہی ہوگا. کمیت کے اندر حرکت یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہر آن، ہر لحظے آپ اس متحرک سے ایک ایسی کم کو انتزاع کرتے ہیں، ایک ایسی نوع کم یا فرد کم کو انتزاع کرتے ہیں کہ نہ اس نوع کم میں آنے قبل میں تھا نہ آنے بعد میں ہے. درست ہے؟ خوب، یہ ہو جائے گی حرکت در کم. اسی طریقے سے حرکت در کیف، یعنی متحرک جو اس کیف کے اندر حرکت کرتا ہے، یعنی ایک کیف سیال، امر سیال، کہ اس ہر ایک حد سے آپ کیف کو، کیف کے ایک ایسے فرد کو یا کیف کی ایک ایسی نوع کو انتزاع کرتے ہیں کہ وہ فرد یا نوع نہ آنے قبل میں تھا نہ آنے بعد میں ہوگا. درست ہے؟ یہ ہو جائے گی کیا؟ حرکت در عین یا حرکت در کیف، حرکت در کم. اچھا، پس یہ جو مشہور کہتے ہیں کہ 4 مقولات میں حرکت ہے اور علامہ کے بیان کے مطابق ان میں سے 2 مقولے ایک ہی ہیں در حقیقت، تو پس مشہور کے نظریے کے اعتبار سے 3 مقولات میں حرکت ہوئی کہ مقولہ عین کے اندر حرکت بالکل روشن ہے. باقی مسئلہ ہے مقولہ کیف اور مقولہ کم، اس میں بھی کسی حد تک روشن ہے، لیکن عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں پھر آہستہ آہستہ آگے چلتا ہوں. الفصل العاشر فی المقولات التی تقع فیہا الحرکات، کہتے ہیں کہ 10ویں فصل ان مقولات کے بیان میں کہ جن مقولات میں حرکت واقع ہوتی ہے. المشہور بین قدماء الفلاسفہ، کہتے ہیں کہ قدماء فلاسفہ کے مابین مشہور ہے کہ ان المقولات التی تقع فیہا الحرکت 4 مقولات، وہ مقولات کہ جن میں حرکت واقع ہوتی ہے وہ 4 مقولات ہیں. کون سے؟ العین والکیف والکم والواد. اما العین، مقولہ عین میں جو حرکت واقع ہوتی ہے، فوقوع الحرکت فی ظاہر، اگر مقولہ عین میں حرکت کا واقع ہونا بالکل روشن ہے. مثلا آپ جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں تو تدریجاً آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مکان کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. یا جیسے میں نے مثال دی کہ آپ چھت سے آپ جیسے ایک پتھر کو زمین پر چھوڑتے ہیں تو تدریجاً وہ پتھر اوپر سے نیچے کی طرف جیسے ہی آتا ہے تو لمحہ بلمحہ وہ عین کے اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کی جو مکان کی طرف نسبت ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. کل حرکات المکانیہ، جیسے حرکات مکانیہ، التی فی الاجسام، وہ حرکات مکانیہ کے جو اجسام کے اندر پائی جاتی ہے. درست. لیکن فی کون العین مقولۃ برأسہا کلام، لیکن آغا جان اصل ایک اور نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کریں تو آیا عین ایک جداگانہ مقولہ ہے یا نہیں؟ اس میں کلام ہے، اشکال ہے. وَإِن كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ، اگرچہ حکماء کے مابین مشہور یہ کہ عین ایک جداگانہ مقولہ ہے،
لیکن ہمارے اعتبار سے نہ، بل العین ضرب من الواز، بلکہ عین ایک طرح کی واز ہے جو عرض کیا میں نے. وعلیہ، پس فالحرکت العینیت ضرب من الحرکت الوضعیہ، پس حرکت عینیہ در حقیقت حرکت وضعیہ کی ایک قسم ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں مقولہ کیف کے اندر حرکت. اچھا، مقولہ کیف کے اندر حرکت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مقدماتی طور پر چند نکات کو آپ مورد توجہ قرار دیں. مقدمہ اول، ہم نے عرض کیا تھا کہ کیف کی 4 قسمیں ہیں، یا کیف نفسانی ہے، یا کیف مخصوص بالکم ہے، یا کیف استعدادی ہے، یا کیف محسوس ہے. یہ چھٹے مرحلے میں ذکر کر چکے. کیف محسوس حواس پنجگانہ کے اعتبار سے خود 5 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. یا کیف محسوس ہے حصے باصرہ کے ذریعے سے، یعنی وہ کیفیت کیف مبصر، وہ جو آپ دیکھتے ہیں، وہ کیفیتیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، رنگ وغیرہ، یہ وہ جو مختلف چیزیں دیکھتے ہیں آپ، درست ہے، وہ کیف محسوس ہے حصے باصرہ کے ذریعے سے. اور کیف محسوس حصے سامعہ کے ذریعے سے، یعنی وہی کیف مسموع جن کو آپ سنتے، آواز، درست. اور تیسری قسم کیف محسوس بے حصے لامسہ، حصے لامسہ کے ذریعے سے، خوب گرمی، سردی، سختی، نرمی، یہ کیا ہے؟ کیف محسوس ہے لیکن محسوس بے حصے لامسہ. یہ جو کیف محسوس بے حصے لامسہ ہے، اس کو خود 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. کیف محسوس بے حصے لامسہ یا کیف فعلی ہے یا کیف انفعالی ہے، کہ یہ پوری بات اس نقطے کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہے تھے. کیف محسوس بے حصے لامسہ، کیف فعلی اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے مجاور ہو اس مجاور پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے گرمی اور سردی. مثلا آپ فریج کو دیکھیں، خوب اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، جو بھی چیز آپ اس کے اندر رکھیں گے، جو بھی اس کے مجاور ہوگی اس کو بھی ٹھنڈا کر دے گی. آتش، درست ہے، وہاں پر جو حرارت ہے، یہ جو گرمی ہے، خوب جو بھی اس کے قریب ہوگا وہ گرمی اس کو بھی گرم کر دے گی. بس ایسی کیف کو کہتے ہیں کیف محسوس بے حصے لامسہ، لیکن کیف فعلی ہے، کیف فعلی ہے، اپنی مجاور چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے. کیف انفعالی، کیف انفعالی جیسے خشکی اور رطوبت جو گرمی اور سردی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. یہ جو خشکی اور رطوبت ہے یہ کیف انفعالی ہے، کیونکہ یہ متاثر ہوتی ہیں، اس اعتبار سے ان کو کیف انفعالی کہتے ہیں. بس مقدمہ اول کیا ہوا؟ مقدمہ اول یہ ہوا کیف کی 4 قسمیں، ان میں سے جو کیف محسوس ہے اس میں کیف محسوس میں سے جو حصے لامسہ کے ذریعے سے آپ حس کرتے ہیں، یا وہ کیف فعلی ہے یا کیف انفعالی ہے. پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو کیف ملموس فعلی ہے اس کے بارے میں 3 نظریات ہیں. پہلا نظریہ کہ جو یہ نظریات شرح اشارات وغیرہ میں بالکل واضح اور روشن طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. قدماء طبیعیون ان نظریات کو ذکر کرتے تھے. ایک نظریہ کیف ملموس فعلی کے بارے میں فشو و نفوذ والا نظریہ ہے، معروف ہے نظریہ فشو و نفوذ.
اس نظریے کے اعتبار سے جب بھی کوئی شے ٹھنڈی ہوتی ہے یا گرم ہوتی ہے تو در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یوں ہوتا ہے، مثلا جب آپ پانی کو آگ کے قریب رکھتے ہیں اور پانی گرم ہوتا ہے تو در حقیقت اس آتش سے چھوٹے چھوٹے ریز، چھوٹے چھوٹے بالکل ہلکے سے ذرات نکل کر اس پانی میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اور پانی ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ایسے ہوتا ہے کہ وہ ذرات جب آہستہ آہستہ اس سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ خود بھی ایک نظریہ تھا پرانے زمانے میں کہ معروف تھا، نظریہ فشو و نفوذ کے نام سے۔ دوسرا نظریہ کیف ملموس فعلی کے بارے میں یہ ہے، جس کو کمون و بروز کے نام سے کہتے ہیں۔ اس نظریے کے اعتبار سے جسم گرم یا سرد جو ہوتا ہے در حقیقت یہ گرما اور سرما، گرمائش اور ٹھنڈک خود اس جسم کے اندر موجود ہے۔ عامل خارجی فقط زمینہ ہموار کرتا ہے، جو اس کے اندر گرمی یا سردی ہے وہ خود ظاہر ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ کمون و بروز۔ اچھا، ان دونوں نظریات کے اعتبار سے تو اصلاً کیف نہیں ہے، نام کا ہم اس کو کیف کہہ رہے ہیں، وگرنہ پہلے نظریے کے اعتبار سے بھی دیکھیں اصلاً کیف نہیں ہے، بلکہ ایک جوہر ریز جداگانہ باہر سے آتا ہے اور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ جوہر ریز جو چھوٹا تھا جوہر نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا نظریہ، وہاں پر بھی کوئی کیف نہیں ہے، کوئی عرض نہیں ہے، وہی شے ہے جو اس کے پاس اندر موجود ہے، جداگانہ عرض نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ اس کے بارے میں وہی ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرمی اور سردی ہے واقعاً ایک عرض ہے، کیف ہے جو جسم پر طاری ہے، ایک عرض ہے جو جسم پر طاری ہو رہی ہے۔ درست ہے؟ بس حرکت در کیف کے لیے اس کیف فعلی کی مثال دینا اس تیسرے نظریہ کے اعتبار سے درست ہوگا، البتہ جو پہلے والے دو نظریے ہیں ان نظریات کے اعتبار سے مثال دینا درست نہیں ہے، کیونکہ ان پہلے دو نظریوں کے اعتبار سے تو اصلاً کیف نہیں ہے، چاہے وہ قول فشو و نفوذ کی بات کریں یا کمون و بروز کی بات کریں، وہاں پر تو اصلاً کیف نہیں ہے، عرض نہیں ہے۔ خوب اس صورت میں تو اصلاً مثال دینا درست نہیں ہوگی۔ البتہ کیف غیر فعلی، جو کیف انفعالی ہے، خود وہاں پر مثال آپ بالکل آرام سے ٹھیک طریقے سے دے سکتے ہیں۔ مثلاً حرکت کیف کی جو ایک قسم ہے نا کہ کیف مخصوص بکم، مثلاً آپ فرض کریں ایک پودا ہے، آہستہ آہستہ اس کے حجم اور کمیت میں تغیر آتا ہو، خوب جیسے ہی اس کی کمیت میں حجم میں تغیر آتا ہے تو اس حجم کے تغیر کی وجہ سے بالطبع اس کی کیف میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلا پہلے استقامت کی شکل میں وہ پودا سیدھا ہے، پھر مثلا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ استقامت، انحنا، یہ کیف مخصوص بالکم ہے جو پہلے بھی ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ جیسے ہی اس کی کمیت میں حرکت واقع ہوتی ہے تو یہ کیف مخصوص بالکم وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پر مثال بالکل روشن اور واضح ہے۔ اچھا، اس کیف کو دیکھ لیں، باقی کم کے بارے میں جو حرکت ہے اس کو کل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْكَيْفُ فَوُقُوعُ الْحَرَكَةِ فِيهِ وَخَاصَّةً فِي الْكَيْفِيَّاتِ الْغَيْرِ الْفِعْلِيَّةِ كَالْكَيْفِيَّاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْكَمِّيَّاتِ كَالْاِسْتِوَاءِ وَالْإِعْوِجَاجِ وَنَحْوِهِمَا ظَاهِرٌ۔ فرماتے ہیں کہ لیکن کیف، اس کیف کے اندر جو حرکت واقع ہوتی ہے خصوصیت سے کیفیات غیر فعلیہ میں، کیونکہ عرض کیا کہ کیف فعلی
کے اندر مختلف اقوال ہیں اور اقوال بھی ہیں. وہ کیف فعلی میں آپ اسی وقت حرکت کو ثابت کر سکتے ہیں جب آپ قول کمون و بروز کو بھی رد کریں, قول فشو و نفوذ کو بھی رد کریں, ان اقوال کو رد کریں, پھر آپ آ کر کیف فعلی کے اندر حرکت کو ثابت کر پائیں گے. لہذا مرحوم علامہ کہتے ہیں خاصتاً فی الکیفیات الغیر الفعلیہ. خب کیفیات غیر فعلیہ مثلا کیف مخصوص بالکم کل کیفیات المختصۃ بالکمیات, وہ کیفیات کے جو مختص کمیات کے ساتھ. کل استوا, درست ہے, استوا سطح کے اندر ہوتا ہے. والاعوجاج, درست ہے, یہ استوا اعوجاج یا استقامت, استقامت البتہ خط کے اندر ہے, اور اعوجاج سطح اور خط دونوں کے اندر ہے. بس 3 مثالیں. کل استوا کہ یہ سطح کے اندر, والاعوجاج سے پہلے اگر علامہ مثال دیتے والاستقامہ خط کے لیے, والاعوجاج دونوں کے لیے, تو اچھا ہوتا. علی حالٍ وَأَمَّا الْكَيْفُ فَوُقُوعُ الْحَرَكَةِ فِيهِ ظَاهِرٌ, یہاں پر بھی حرکت کا واقع ہونا خصوصیت سے کیفیات غیر فعلیہ میں بالکل روشن اور واضح ہے. فَإِنَّ الْجِسْمَ الْمُتَحَرِّكَ فِي كَمِّهِ, کیونکہ وہ جسم کے جو اپنی کمیت میں حرکت کرتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ پودا جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اپنی کمیت میں اضافہ کر رہا ہے, يَتَحَرَّكُ فِي الْكَيْفِيَّاتِ الْقَائِمَةِ بِكَمِّهِ, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی کم اور کمیت عوض ہو رہی ہے تو جو عرض اس کمیت پر عارض ہو رہی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی جائے گی. یتحرک فی الکیفیات القائمۃ بکمہ, تو وہ جسم حرکت کرے گا اپنی ان کیفیات میں کہ جو قائم ہے اس کے کمیت کے ساتھ. وہ کم کے بارے میں, حرکت کے بارے میں انشاءاللہ کل بحث کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیت طیبین طاہرین.